السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ وہ لوگ تو محض بے خیالات، اصل پہ ظن اور اٹکل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بے راہ ہوتا ہے، بھٹکا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 116 اور 117 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی باذن اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اور خود انسانوں نے اپنے آنکھوں سے ہر دور میں مشاہدہ بھی کیا ہے کہ انسانی سماج و معاشرے کے اندر ذہین، عقل مند اور با اصول لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، بہت تھوڑی۔ اکثریت جو سماج و معاشرے کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ نادان اور جاہل قوموں کے اوپر ہی مشتمل ہوتے ہیں۔ اکثریت آپ کسی بھی سماج و معاشرے کے اندر دیکھ لیجیے، اور اس قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر جو بھیڑ ہوتی ہے، جس کو بھیڑ کہتے ہیں، بھیڑ، یہ بھیڑ ہے، یہ اکثریت جو سماج و معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو جاہل، فاسق، نادان، مشرک، اس طرح کے الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو ڈیفینیٹ کیا ہے، ان لوگوں کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے۔ سامعین کرام، سماج و معاشرے کی جو یہ اکثریت ہوتی ہے، جو بالکل نادان، بالکل جاہل، بالکل بے عقل، ان لوگوں کا کوئی اصول نہیں ہوتا ہے۔ یہ لوگ نہ تو کچھ جانتے ہیں اور نہ ہی علم کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہیں پر بھی، ابھی کبھی بھی لوگ ملیں گے تو کیا کہ اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں نا۔ ابھی مٹھی بھر لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، ابھی ان کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی دوسری دلیل نہیں ہوتی ہے۔ ان کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں نا، کیونکہ ان کو کچھ علم نہیں ہوتا ہے، اور علم حاصل کرنے کی وہ لوگ کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ ان کی جو اصل فکر ہوتی ہے اپنے کھانے کمانے کی، مست کھانا کمانا ہے، خوب عیش و عشرت سے رہ لینا ہے، کچھ سوچنے کی وہ لوگ زحمت بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی کا اصول بس یہی ہے کہ لوگوں کی اکثریت جس رخ پہ جا رہی ہے بس اسی رخ پہ چلتے رہیں گے۔ وہ نہ کچھ سوچیں گے، نہ کچھ سوچنے کی زحمت کریں گے۔ ان کے عقائد، ان کے اعمال، اس کی کچھ بھی دلیل نہیں ہوتی، صرف وہم قیاس، اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اسی لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے اندر، اور خاص طور سے جو پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اور آپ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے تمام لوگوں کو کہا کہ اگر آپ زمین میں بسنے والے اکثر لوگوں کے طریقے پر چلنا شروع کر دیں گے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا شروع کر دیں گے، تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، کیونکہ ان کا کوئی اصول نہیں ہوتا ہے۔ وہ بے اصل خیالات کے اوپر چلتے ہیں، اٹکل پچو باتوں پر چلتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر چلتے ہیں، محض قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ سے اور یہ ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ دنیا میں حق کو ایکسیپٹ کرنے والے اور حق کے راستے پر چلنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم۔ زیادہ لوگ لوگوں کو دیکھ کے ہی چلتے ہیں، زیادہ لوگ جو ہے لوگوں کو دیکھ کے ہی چلتے ہیں۔ بعض جماعتیں مسلمانوں کے اندر ایسی بھی ہیں جن کو اس بات کے اوپر زوم ہے، اس بات کے اوپر ان کو فخر ہے، بہت ہی فخر کے ساتھ لوگوں کے درمیان بولتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگوں کی جماعت کی تعداد تو اتنی ہے، اتنی ہے، اتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ یوسف میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چاہت کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی چاہت کے باوجود
اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار مختلف جگہوں پر کہا، کیا کہا؟ قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، تم میں بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ قلیلا ما تذکرون، تم میں بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو حق کا راستہ دکھلایا ہے، ہم لوگوں نے قرآن و حدیث کی اتباع کو اپنی زندگی کا منہج اور طریقہ قرار دیا ہے، تو یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا رحم ہمارے اوپر ہے۔ اور ہم لوگوں کی زندگی کا یہی منہج ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا یہی فکر ہونا چاہیے کہ بہت سارے لوگ جو کر رہے ہیں اس کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اتباع، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع، کیونکہ حق پر چلنے والوں کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، کسی کے سچے ہونے کا، کسی کے غلط ہونے کا معیار ان کی تعداد نہیں ہو سکتی ہے کہ زیادہ تعداد میں لوگ ہیں تو وہ سچے ہیں اور کم تعداد میں لوگ ہیں تو وہ سچے نہیں ہے۔ یہ معیار نہیں ہے، بلکہ معیار اصل میں کیا ہے؟ دلائل، براہین۔ اور وہ دلائل اور براہین کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ابھی کوئی ہمارے سامنے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، دیکھیے بہت سارے مسجدوں میں ایسے ایسے ہو رہا ہے، میرا ان سے صرف ایک ہی کہنا ہے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس پر ایک دلیل لا کر کے دیجئے، قرآن سے لا کر کے دیجئے یا نبی کے فرمان سے لا کے دیجئے۔ دوسروں کا دین تو نہیں ہے نا، دین تو اللہ کا ہے، دین تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ کوئی صحابی تو دین لے کر کے نہیں آئے، صحابی نے تو اللہ کے رسول کی باتوں کو لوگوں تک پہنچایا۔ کوئی تابعی تو دین لے کر کے نہیں آئے، کوئی امام تو دین لے کر کے نہیں آئے۔ دین کن کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور دین لے کر کے آنے والے کون ہیں؟ کن پر دین نازل ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ ان مسجدوں کی بات چھوڑ دیجئے، ان مسجدوں کا تذکرہ چھوڑ دیجئے، ان مسجدوں کے اندر جو عمل ہو رہا ہے اس عمل کے اوپر صرف ایک دلیل لا کر کے دیجئے، کل سے نہیں بلکہ آج سے ہی آپ کے دلیل کے مطابق ہم بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ حق کا معیار کیا ہوتا ہے؟ دلیل ہوتا ہے، کسی کی اکثریت نہیں ہے، کسی کی تعداد نہیں ہے۔ اگر آپ تعداد کی بات کریں گے اور کہیں گے کہ ہماری جماعت کے اندر اتنے تعداد میں لوگ ہیں، تو ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ عیسائیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد کن کی ہے؟ عیسائیوں کی ہے۔ تو کیا ہم ان کی پیروی کرنا شروع کر دیں؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ کو اکثر لوگوں کی پیروی نہیں کرنی ہے، لوگوں کے بھیڑ کی پیروی نہیں کرنی ہے، اکثریت کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، بلکہ حق کا جو ایک رستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کو جس رستے پر چلنے کی تاکید کی ہے، اسی رستے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی چلنا ہے اور آپ کے امت کے لوگوں کو بھی چلنا ہے، کیونکہ حق کا رستہ صرف ایک ہے، ایک ہی رہا ہے اور ایک ہی رہے گا۔ گمراہی کے رستے بہت زیادہ ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے، کیونکہ ان کا کوئی اصول نہیں ہوتا ہے، ان کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا ہے، وہ صرف لوگوں کو دیکھ کر کے کام کرتے ہیں، وہ صرف لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتے ہیں، وہ جیسا لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں، اور یہ حق نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان کہا، کیا کہا؟ میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے۔ جامع ترمذی کتاب الایمان کی یہ روایت ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، ان 73 فرقوں میں سے یعنی 73 فرقوں میں سے 72 فرقہ جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام ہے، کسی عالم کسی امام کا قول نہیں ہے، یہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں، بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے 72 یعنی 72 فرقے جہنم کے اندر جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو جنت میں جانے والا فرقہ ہے وہ کون سا ہے؟ ذرا ان کی نشاندہی کر دیجئے۔ کہا کہ وہ فرقہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے جو نازل کیا اس کی پیروی کرنا، یہی طریقہ ہے نا نبی کا۔ صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے کسی امام کی پیروی کی؟ کیا کسی امام کی تقلید کیا؟ کیا
چار چار خلیفہ تھے، اس میں سے کسی کی تقلید کیا کی نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. یعنی انہوں نے بھی جو قرآن نازل ہوا اس کے مطابق عمل کیا، اور جو ہدایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کے ذریعے سے ان کو دیا، جس کو حدیث کہتے ہیں، ان کی پیروی انہوں نے کی. آیت کریمہ سے یہی بات ثابت ہوتی ہے. لوگوں کو دیکھ کر کے عمل نہ کیجیے. ہاں اتنے سارے تعداد میں لوگ ہیں، اتنے سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں، اتنے سارے لوگ یہ عمل کر رہے ہیں. حق نہیں ہے، بلکہ حق وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رستہ ہے، جو قرآن کریم کے اندر ہے. حق وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین میں بسنے والے اکثر لوگوں کے کہنے پر چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، بہکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے. وہ لوگ محض ظن اور اٹکل پچو باتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور صرف قیاس آرائیہ کرتے ہیں. اور آگے فرمایا ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور جو ہدایت پر ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد ایک اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے. یہ جو مغربی جمہوری نظام ہے کہ جب کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں اکثریت کی رائے لی جاتی ہے، ہوتا ہے نا. یہ مغربی جمہوری نظام ہے، یہ انگریزوں کا نظام ہے، یہ ڈیموکریسی کا نظام ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہوگا اس میں اکثریت کے مطابق عمل ہوگا. یعنی اکثر لوگ جس کے حق میں ووٹ دیں گے وہ جیتے گا، اکثر لوگ جو رائے دیں گے اس کی رائے کو لیا جائے گا. اس آیت کریمہ کی روشنی سے یہ جو اصول ہے بالکل غلط ہے، کیونکہ انسان میں عقل اور علم کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں لوگ. انسانوں میں عالم لوگ بھی ہوتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں ان کی رائے، ان کے مقابلے میں جو ایک عام آدمی ہوتی ہے ان کی رائے، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. لہٰذا کبھی بھی کسی بھی رائے کو اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس پر عمل کیا جائے گا، جو رائے قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اکثریت کی رائے کو حق کا معیار قرار دے کر اس کو عمل کی بنیاد بنانا ان دونوں آیتوں کی روشنی میں بالکل ہی بے بنیاد بات ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے سے اس کی تردید فرمائی اور کہا کہ اگر آپ زمین میں بسنے والے اکثر لوگوں کے کہنے کے پیچھے چلیں گے تو یقینی طور پر آپ گمراہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حق کے راستے کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ان تمام باتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین.